کیا آپ جانتے ہیں وہ پہلا لمحہ کیسا تھا جب وقت نے پہلی سانس لی؟ جہاں سے سب کچھ شروع ہوا، ایک ایسی ابتدا جہاں کچھ نہ تھا، اور پھر ایک لمحہ آیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس لمحے میں جہاں سب کچھ شروع ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی اور نہ آسمان، نہ وقت تھا اور نہ ہی کوئی جگہ۔ ہر طرف خاموشی اور تاریکی تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ ستارے تھے اور نہ ہی روشنی۔ بس ایک ہی ہستی تھی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک کائنات وجود میں آئے۔ اسی ارادے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا، اور وہ نور تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ نور کوئی عام روشنی نہیں تھا اور نہ ہی سورج یا آگ جیسا تھا، بلکہ یہ تو نور الہی تھا، حکمت سے بھرپور، جو ساری مخلوقات کا راز اپنے اندر رکھتا تھا۔ یہی نور وہ پہلی روشنی ہے جس سے ہر چیز کی ابتدا ہوئی، اور اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے نور سے بنا ہوا ایک عظیم الشان قلم پیدا کیا اور اسے حکم دیا، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دو۔ قلم نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا، ہر روح کی تقدیر، ہر پتے کا گرنا، ہر بارش کا قطرہ، سب کچھ۔ اور یوں اللہ کے حکم سے وہ قلم چل پڑا، اس نے سب کچھ لکھا، نبیوں کی زندگی، ظالموں کا زوال، بے بسوں کی دعائیں، اور حتیٰ کہ وقت کا آخری لمحہ بھی۔ قلم نے جو کچھ بھی لکھا وہ سب لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا گیا، ایک ایسی کتاب جو نہ کبھی مٹتی ہے نہ بدلتی ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ کائنات کی مکمل داستان ہے، اللہ کی ایسی تحریر جسے وقت چھو نہیں سکتا، اور تقدیر جس سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتی۔ ہر نفس کی سانس، ہر آنکھ کا آنسو، ہر دعا، ہر گناہ اور ہر نیکی، سب کچھ اس میں بے خطا لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہم سب کی کہانی پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے، اور جسے اللہ کے سوا کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال سے بھرپور ایک عرش تخلیق فرمایا، ایک ایسا عظیم تخت جس کے سامنے پوری کائنات محض ایک ذرے کی مانند لگتی ہے۔ اگر ساری دنیا کو اس کے پہلو میں رکھا جائے تو وہ صحرا میں پڑی ایک چھوٹی سی انگوٹھی جیسی محسوس ہوگی، اور یہ عرش پانی کے اوپر تھا، ایسا پانی جو نہ نمکین تھا نہ ہی میٹھا، بلکہ ایسا پاکیزہ اور خالص پانی جو ازل سے ہے اور کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے موجود ہے۔ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ پانی اس تخلیق کا پہلا گواہ تھا جہاں سے آگے کائنات کی سب سے حیرت انگیز تخلیق کا آغاز ہونے والا تھا۔ پھر اللہ نے توجہ فرمائی کائنات کے سب سے خوبصورت شاہکار کی طرف، آسمان و زمین کی تخلیق۔ لیکن یہ سب ایک لمحے میں نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز 6 دنوں یعنی 6 مراحل میں پیدا فرمائی، ایسے دن جو ہمارے 24 گھنٹوں والے دنوں جیسے نہ تھے، بلکہ اللہ کے کامل منصوبے کے 6 حصے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دنوں میں زمین کو پیدا فرمایا۔ ابھی پہاڑ نہ تھے، نہ دریا اور نہ ہی درخت، بس زمین کی شکل، جیسے ایک خالی کینوس جس پر تخلیق کا عظیم شاہکار بننے والا تھا۔
قرآن کہتا ہے کہ کہو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا؟ پھر تیسرے اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنا شروع کیا، پہاڑوں کو زمین کے لیے میخوں یعنی کھوٹوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین متوازن رہے، زمین کو پھیلا دیا اور ہر مخلوق کے لیے رزق اور خوراک کا نظام طے کر دیا، انسان ہو، جانور یا پودے، ہر چیز کا خیال رکھا، سب کچھ نہایت تناسب اور حکمت سے، نہ زیادہ نہ ہی کم۔ 5ویں اور 6ٹھے دن اللہ نے رخ آسمان کی طرف کیا، لیکن تب آسمان ویسا نہ تھا جیسے ہم آج دیکھتے ہیں، وہ ایک پھیلا ہوا دھواں تھا، نہ نیلا آسمان، نہ ہی بادل اور نہ ہی سورج۔ اسی دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ایک کے اوپر دوسرا، ہر ایک کو ایک مخصوص ذمہ داری دی، اور سب سے نیچے والے آسمان کو یعنی وہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں ستاروں سے سجایا، اور یوں ایک عظیم الشان تخلیق اپنے مکمل حسن کے ساتھ ظہور میں آئی، مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔